بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. اس وقت یہ ایک اہم ترین موضوع ہے اور وہ پھر سرگرم عمل ہے اور اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے، خبروں کی زینت بنا ہوا ہے. مقامی ہماری جو اخبارات ہیں، یعنی کہ ہمارے اندرون ملک ذرائع ابلاغ اور عالمی ذرائع ابلاغ، دونوں میں یہ موضوع ایک بار پھر بھرپور طریقے سے موجود ہے. پاکستان کی طرف سے بار بار تردید بھی کی جا چکی ہے اور وزیر اعظم عمران خان تک لیول پہ تردید کی جا چکی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور ایسا کوئی آپشن بھی ٹیبل پر نہیں ہے، پائپ لائن میں بھی نہیں ہے. یہ وزیر اعظم عمران خان اور ہمارا دفتر خارجہ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ خبر جو ہے وہ بار بار کسی نہ کسی زاویے سے آتی ہے اور پھر دوبارہ اس پہ بحث شروع ہو جاتی ہے. اب جو لیٹسٹ خبر ہے وہ آئی ہے جی اسرائیل کا اخبار ہارٹس ہے، اس میں یہ خبر چھپی ہے. اس کی جو میلف آئی ڈی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس میں ایک ایسی بات ہے جس سے 100% لگ رہا ہے کہ یہ جنریٹ کی گئی ہے خبر، اور جنریٹ کی گئی ہے، سیلف کریٹڈ ہے. اس میں ایک جملہ ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اور یہ چیزیں کیوں آئیں یہ بھی بتاتا ہوں. اچھا جی، اب یہ خبر آئی ہے، ہارٹس اخبار ہے اسرائیل کا. اس میں کہ طالبان ڈیسائیڈ کریں گے اسرائیل کو اگر پاکستان ریکگنائز کرتا ہے. اور اس میں ایک مضمون شائع ہوا ہے، تفصیلی مضمون ہے، یہ ایک چھوٹا سا نہیں ہے، بڑا تفصیلی مضمون. اس میں سید زلفی بخاری کا جو مبینہ وزٹ ہے اسرائیل کا متنازع، اس کے بارے میں ان کے ٹویٹ کو شامل کیا گیا ہے. پھر ڈاکٹر رسلان خالد کے ٹویٹ کو شامل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے سعودی عربیہ اور UAE کی طرف سے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال ہوئے ہیں، اسرائیل میں سفارت خانہ کھلا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں پورا ایک تھیم پیش کیا گیا ہے کہ یہ وہ تھیم ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں موجود ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ پاکستان اور اسرائیل ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور مستقبل میں اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لے. لیکن اس میں جو بدنیتی والی بات ہے اور جسے سن کے ہنسی آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں اسرائیل کے قریب تو آ رہا ہے اور اچھے تعلقات کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ طالبان کریں گے. یہ ہے وہ چیز جو میں کہتا ہوں کہ وہ خوب سے باطن کوئی ذہن میں جو ہے وہ اس میں ڈالا گیا ہے، اور یہ خبر اس کو باقاعدہ طور پہ بنایا گیا ہے، ٹیبل سٹوری اس کو کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اب یہ ان کو بھی پتہ ہے جنہوں نے یہ خبر، اور اس خبر کا جو مقصد ہے اس میں یہ شر پھیلانا زیادہ ہے اور کیوس پیدا کرنا زیادہ ہے. یہ بالکل اسی طرح میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے پاکستان میں مسلم ممالک میں کیوس پیدا کرنا ہو تو یہ مغربی ممالک جو کرتے ہیں یہ دانستہ کرتے ہیں. باقاعدہ پیچھے ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروا دیتے ہیں، قرآن مجید کی بے حرمتی کروا دیتے ہیں، اس طرح کے واقعات کروا دیتے ہیں، اور یہاں پہ پھر چنگاری وہ پھیلتی ہے اور وہ بھڑکتی ہے. اسی طریقے سے یہ اب ایک ایسا ایشو ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان فیصلہ کریں گے. اب اس سے بڑا لطیفہ کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان نے ایک اہم فیصلہ کرنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ طالبان کریں گے. تو اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سٹوری کے بنیادی مقاصد کیا ہیں. پھر ایک اور دو چیزیں ہیں جس وجہ سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہوئیں.
اب جی زلفی بخاری کے اس پورے مضمون میں جی زلفی بخاری کا جو وزٹ تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے زلفی بخاری آئے اور گئے مبینہ طور پہ، اور زلفی بخاری اس کی تردید کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، لیکن اس مضمون میں یہ جو 12-14 صفحے کا ایک سٹوری ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تسلیم تو کر لے، لیکن وہاں پہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بڑا ریئیکشن آئے گا، اور اس ریئیکشن کی وجہ سے بھی پاکستان ذرا تھوڑا سا اس کو اوپنلی بات نہیں کرتا، مذہبی جماعتوں کی وجہ سے اس کی طرف مزاحمت ہوگی۔ اگین ایک کیوس پیدا کرنے کا یہ دوسرا اس سٹوری میں عنصر شامل ہے۔ پھر انہوں نے آخری بات کی، فیصلہ طالبان کی تو بات کر چکا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر ایک اور بات ہے جو پاکستان بالآخر آ جائے گا اس پہ، اور وہ ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب پاکستان کو کہیں گے، ان کی طرف سے پریشر آئے گا، اور اس پریشر کا پاکستان جو ہے وہ سامنا نہیں کر سکے گا۔ یہ ہو گیا۔ اب کہاں سے یہ معاملہ اٹھا؟ دوسری جانب زلفی بخاری جو اس سٹوری میں ذکر کیا گیا، بلاول بھٹو نے بھی مانگا، تو زلفی بخاری نے بلاول کے خلاف جی 100 ملین پاؤنڈ حد تک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ پہلے قانونی نوٹس دیا، اور اب انہوں نے کہا جی کہ میں دعویٰ دائر کر رہا ہوں، تو یہ 100 ملین پاؤنڈ کا یہ ہو گیا۔ زلفی بخاری دوبارہ میدان میں آئے ہیں۔ ہمارا دفتر خارجہ بھی تردید کر چکا، اور ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ بھی اس بات کی تردید کر چکے، لیکن یہ خبر پاکستان سے نکلتی ہے تو اسرائیل کے اخبارات سے ہٹتی ہے، تو امریکہ کے اخبارات سے ہٹتی ہے، تو برطانیہ کے اخبارات یہ سرکولیٹ کر رہی ہے۔ اب آگے آتے ہیں، ایک اور وجہ بنی، اور وہ تھی اس وقت بحری مشقیں ہو رہی ہیں، اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، اسرائیل کی بھی بحریہ شامل ہے، اور پاکستان کی بحریہ بھی شامل ہے۔ تو یہ ہم نے چند ماہ پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے فوجی پاکستان کے ترجمان کا پوائنٹ آف ویو بھی دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد پھر ان کا کیٹاگوریکلی آیا سٹیٹمنٹ، ان سے ہماری بات ہوئی، تو انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ ایک یو این امبریلا کے نیچے اس طرح کی ایکسرسائز ہوتی ہیں، اور اس میں ممالک جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور اس کو جو ٹوسٹ دیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اور اس سے پہلے بھی پاکستان کی جو افواج ہیں، خواہ وہ ایئر فورس ہے یا وہ مختلف ایسے ایونٹس پہ جاتی ہیں، پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، ایون انڈیا اور پاکستان بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کہ سخت ترین دشمن ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک معمول کی انٹرنیشنل نارمز ہیں جس میں یہ ہوتا ہے۔ اب یہ دوبارہ اس میں شریک ہوئے جی، اور شریک ہونے کے بعد پھر یہ بات کی گئی، اور اس کے بعد پھر اگین کہنا پڑا دفتر خارجہ کو کہ نہ ہی ہماری انڈیا کے معاملے میں کوئی پوزیشن چینج ہوئی ہے، نہ کشمیر کے بارے میں چینج ہوئی ہے، اور نہ ہی پاکستان اور اسرائیل کا جو مشترکہ بحری مشقیں جو ہو رہی ہیں سمندر میں، سی بریز میں شرکت کا فیصلہ ہے، یہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کی اسرائیل کے بارے میں کوئی پالیسی تبدیل ہوئی ہو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب یہ پروپیگنڈا اور یہ اس کو ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا اس معاملے میں کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اسرائیل 1967 سے پہلے کی پوزیشن پر اپنی سرحدوں کو لائے، اور فلسطین کا دارالحکومت القدس شریف ہونا چاہیے، اور بحیرہ اسود میں اور امریکی بحری بیڑا اور یوکرین کی بحریہ کی میزبانی میں یہ مشترکہ بحری مشقیں ہو رہی ہیں۔ سی بریز اور 2021 اس کو کہا جاتا ہے جی، جس میں اسرائیل سمیت 32 ممالک شریک ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس سے ہرگز نہ جوڑا جائے، یہ ایک ایونٹ ہے
اور یہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ اور یہاں تک میں آپ کو بتا دوں، کیا مجھے ایک ایگزیکٹ تو یاد نہیں، لیکن مختلف فورمز پہ جب مفادات آپس میں جڑ جاتے ہیں تو ایسا بھی ہوا کہ اقوام متحدہ کے مختلف فورمز پہ پاکستان کو ووٹ کی ضرورت پڑی کہیں، تو اس میں پاکستان کو یہ کہا گیا جب اچھے تعلقات تھے کہ آپ کو ووٹ مل جائے گا، نمبر پورے ہو جائیں گے۔ تو جب وہ ووٹنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ اسرائیل نے پاکستان کو ووٹ دیا ہے۔ تو جب اسرائیل کے ایمبیسیڈر سے، نمائندے سے وہاں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ نے کہا تھا، تو ہم نے ان کے کہنے پہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ ہے جو اس سے زیادہ کوشش کی گئی تھی سنجیدہ سالڈ، وہ تھی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، اور پرویز مشرف صاحب کھل کر آ گئے تھے اور اسرائیل کے ساتھ رابطے، اور پھر اس کے بعد شاہ محمود کہہ رہا ہوں خورشید قصوری صاحب اور اسرائیلی وزیر خارجہ کا ٹاکرا بھی ہو گیا تھا، ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ تو اس وقت اس سے کہیں زیادہ بریک تھرو ہوا تھا۔ تو اب تو اس کا عشر اشیر بھی کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تردید کی جا رہی ہے۔ اس وقت اعلان ہو رہا تھا، اس وقت یہ بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ تو یہ معاملہ جو ہے، یہ ایک اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی کٹی اس طرح سے نہیں ہوتی، یہ مختلف فورمز پہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایون اسرائیل نے جب دور تھا جی ضیاء صاحب کا دور تھا، اس میں ایک دفعہ پاکستان کے جوہری پروگرام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس وقت بھی پاکستان نے واضح طور پہ میسیج دیا تھا کہ جناب اسرائیل کو کہ اگر یہ ہوا تو اس کا مطلب ہے پھر براہ راست لڑائی۔ تو اسرائیل پیچھے ہٹ گیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے کئی مسلم ممالک ایون ترکی سمیت ان کو تسلیم کر چکے ہیں، اور ان کے سفارتی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، معاشی تعلقات ہیں۔ پاکستان کا موقف ایک ہی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ پہلے حل کیا جائے، اور اس میں ایک اور بڑی آئی ہے جی، ایک بریک تھرو ہوا ہے، وہ بھی آپ سن کے حیران ہوں گے۔ اسرائیل میں نئے وزیر اعظم ایک طرف تو وہ دھمکیاں شمکیاں دے رہے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، پہلی دفعہ کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہودی بستی خالی کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہودی بستی جو آباد ہوئی تھی فلسطینیوں کے پاس، اسے وہاں سے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں، فلسطین کے ساتھ معاہدے ہیں، ہم اس کی پاسداری کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں یہ جو یہودی آباد کاری ہے جی، یہ بین الاقوامی برادری اس کو غیر قانونی تصور کرتی ہے، اس لیے یہ جو کچھ تعمیر کیا گیا ہے اس کو اسرائیل کے وزیر اعظم نے واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ تو اگر مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں اسرائیل اس فلسطین کو مطمئن کرتا ہے، فلسطینیوں کو، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتا ہے، تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس کے بغیر شاید ممکن نہیں۔ پاکستان کا سٹانس وہی ہے جو انڈیا کے لیے ہے کہ 5 اگست کا اقدام واپس لیا جائے، پھر بات چیت ہوگی، اور جو کشمیر کے معاملے میں موقف ہے وہی فلسطین کے معاملے میں موقف ہے۔ لہٰذا یہ ایک بحث ضرور چل رہی ہے، بات چیت ضرور چل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ونڈو اوپن ہوتا ہے یا کوشش کی جاتی ہے تو اس خبر کو بہت زیادہ پھیلا دیا جاتا ہے، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک ہلکا سا کہیں سے اشارہ کنایا ہوا تھا اور اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہوا، لیکن اب بار بار یہ چیزیں اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے۔ تو یہ ہے سچویشن جناب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔